الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ میں نے آپ کے سامنے جو ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ حجرات کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور جو تمہارے درمیان میں جو قبیلے بنائے ہیں وہ کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے بنائے ہیں تاکہ اس سے پہچان ہو سکے۔ اور یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے بات کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، پھر یہ ان کی اولاد میں سے ہی آگے یہ سلسلے چلتے رہے، پھر وہ نسب بنتے رہے، قبائل بنتے رہے۔ قبائل بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ جو اولاد بڑھتی چلی گئی تو ان کی پہچان کے لیے قبائل کا ہونا ضروری تھا، ورنہ پہچان ہونا مشکل تھا، ورنہ کوئی اس کے اندر تفاخر والی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبیلہ یا کوئی نسب یا کوئی اسی طرح کوئی اور چیز جو ہے یہ کسی فخر والی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم سب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی قابل یعنی تفاخر ہونی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ انسان کا عمل اور اس کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ آج کل جو ہمارے درمیان میں عصبیتیں قومیت کی وجہ سے، لسانیت کی وجہ سے، جو کہ بہت ہی یعنی مہلک چیز ہے، جو معاشرے کے اوپر بہت برے اثرات پیدا کر رہی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عصبیت میں مارا گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ عصبیت یعنی نفرت کسی سے کرنا یہ بہت بڑا یعنی ایک مہلک اور مضر بیماری ہے، جو انسانوں کے اگر درمیان میں ہوتی ہے تو آپس کے جو ہے وہ تعلقات لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سب چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، اردو بولنے والا ہے، پنجابی بولنے والا ہے، پشتو بولنے والا ہے، سندھی بولنے والا ہے، سرائکی ہے، بلوچ ہے، کوئی بھی زبان ہے، وہ سارے جو ہے آپس میں جو ہے وہ اگر مسلمان ہیں تو الحمدللہ وہ مسلمان جیسے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو کوئی نفرت نہیں ہونا چاہیے آپس میں۔ اور ان نفرتوں کو، ان عصبیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے بعد ان سب چیزوں کو ختم فرما دیا ہے۔ تو ہم سب جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایسا یعنی دل کے اندر کسی دوسری زبان والے کے ساتھ یا کسی قوم والے کے ساتھ بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ حالانکہ زبان یا کوئی قوم وہ کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ میں اگر ایک زبان بولنے والا ہوں، میری مادری زبان اگر ہے تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی میرا اختیار ہے۔ جس اللہ رب العزت نے جس قوم میں یا جس زبان میں مجھے پیدا کر دیا بولنے والوں میں، تو میری تو وہی زبان ہوگی۔ اور اسی طرح جو دوسرے کی زبان یا قومیت ہے وہ بھی کسی کا کمال نہیں ہے، تو وہ بھی جو ہے اللہ رب العزت نے جس قوم میں یا جس نسل میں پیدا فرما دیا، جو اس کی زبان ہوگی تو اس کی وہی زبان وہی قومیت ہوگی، تو اس کے اندر کوئی بھی یعنی کمال والی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اس میں عرب بھی ہیں، اور اس میں آپ دیکھ لیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کے تھے، رنگ و نسل کے حساب سے بھی جو ہے وہ عرب یعنی وہ قریش نہیں تھے، رنگ کے حساب سے بھی جو ہے وہ ان کا رنگ جو ہے وہ یعنی اس حساب سے وہ رنگ نہیں تھا جو قریش والوں کا تھا، سیاہ رنگ کے تھے، لیکن وہ سیاہ رنگ وہ نسل وہ زیادہ محبوب تھی اس قریشی سے جو مسلمان نہیں تھا، جو اسلام نہیں لایا تھا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج ہم کتنا فخر کرتے ہیں
کہ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے رنگ و نسل کیا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کے نام بھی ہم بڑے فخر سے رکھتے ہیں بلال۔ تو اللہ کے ہاں تقویٰ ہے، اللہ کے ہاں وہی محبوب ہے اور اسی کو عزت دی جاتی ہے جو تقوی والا ہو، جو ایمان والا ہو۔ تو اپنے اندر سے ایسے غلاظتوں کو ختم کریں۔ اللہ پاک ہمیں آپس میں صحیح محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔